بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. ہم لوگوں نے رمضان مبارک کے 2 عشرے گزار لیے ہیں اور رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے. رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرآن کریم کو محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل فرمایا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمانی دنیا محفوظ سے آسمانی دنیا میں نازل کیا. کب نازل کیا؟ رمضان کے مہینے میں نازل کیا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف کیا. 1 عشرہ گزرا، 2 عشرہ گزرا، لیکن اس میں تلاش نہیں ملی. لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اس عشرے کا اور اعتکاف کرے. یہ عشرہ لیلۃ القدر کا ہے. اس کی نشانی یہ کہ میں نے اپنے آپ کو لیلۃ القدر میں اپنے آپ کو کیچڑ نہ پایا، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ جب آپ نے یہ بات فرمائی اس رات مدینہ میں بارش ہوئی تھی اور چھپر کے چھتیں تھیں، سب چھپڑ سب کچی زمینیں تھیں. اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں کیچڑ لگی ہوئی تھی اور یہ 21ویں شب تھی. حالانکہ اس میں ایک ہی روایت ملتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاک راتوں میں جس کو وشم سنکھیا بولتے ہیں جو 2 سے نہیں کٹتی ہیں، ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. 21، 23، 25، 27، 29. آج جو لیلۃ القدر ہے آج 21ویں شب ہے. لیلۃ القدر کب ہوگی، کس رات کو ہوگی، کس تاریخ کو ہوگی، یہ سے اللہ کو علم اس کا اور کسی کے پاس علم نہیں ہے. ہمیں جو حکم دیا ہے کہ ہمیں تاک راتوں میں رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے. اسی لیے آج ہم اور یہاں جمع ہیں اور قرآن میں درج اسی لیے ہو رہا ہے جو قرآن جو رمضان مبارک اتارا گیا ہے یہ قرآن ہم سمجھ لیں. یہ قرآن محض تلاوت کے لیے نہیں اتارا گیا کہ انسان اس سے تلاوت کر لے یا اس سے اپنے مردے بخشوا لے. یہ اس کے لیے ہرگز نہیں اتارا گیا. قرآن اس سے اتارا گیا کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. لوگ اگر اس کو چھوڑ کے کسی اور کے دامن کو پکڑیں گے، کسی اور کے آگے جھکیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے. اگر انسان قرآن کو پکڑ کے آگے بڑھتا چلا جائے گا تو وقت میں جتنے بھی چیلنجز آئیں گے اس کے ذریعے اس کو حل مل جائے گا. مثلا آج ہندوستان کی سرزمین میں بہت سارے مسئلے ہیں جو میڈیا والے اچھالتے ہیں. مثلا اذان کے اوپر مسئلہ اچھالا جا رہا ہے، اس سے پہلے طلاق کے اوپر اچھالا گیا تھا، اس کے پہلے حجاب کے اوپر اچھالا گیا تھا. اور ہمارے مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ٹی وی چینل میں چلے جاتے ہیں جن کو کوئی علم نہیں ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں. ان کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے بھیا طلاق کے بارے میں کوئی قرآنی آیت بتاؤ، خاموش چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، پڑھا ہی نہیں ہے تو کیا بتائیے. ان سے پوچھا جاتا ہے حجاب کے بارے میں کوئی آیت بتاؤ، خاموش ہے، نہیں بتا پاتے. بارہا نیوز میں ایسی خبریں آتی ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو مولوی صورت بنے بیٹھے ہوئے ہیں ٹی ویوں میں اور وہ کچھ بول نہیں پاتے، خاموش بیٹھے رہتے ہیں. سامنے والے جتنا آپ کو للکار رہے ہیں، کتنا وہ گڑیا رہے ہیں، کتنا وہ گالیاں دے رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کو بدنام کرنے آ جا رہے ہیں. بھائی انسان ایگزام ہال میں کب آئے گا؟ جب اس کی تیاری ہوگی. اب میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میری تیاری تو میں یہاں دکھوں نا. ایگزام ہال میں انسان کب آتا ہے؟ اس کی تیاری ہوتی ہے. اب جب آپ نے پڑھا ہی نہیں قرآن کو، آپ نے قرآن سمجھے ہی نہیں، تو آپ کیسے اب سامنے والے کو اس کے چیلنج کو اس کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. آپ کسی کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکتے. آپ کو مطالعہ تو خود قرآن میں نہیں ہے. اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے کتاب اتاری گئی ہے. آج جو صورتحال جو امت مسلمہ کی ہے کہ پوری دنیا میں یہ امت ذلیل ہو چکی ہے. پوری دنیا کوئی ملک ایسا نہیں باقی ہے جہاں یہ اس امت کی عزت کی جاتی ہے.
یہاں تک کہ جو کنٹریاں، جو مسلم کنٹریاں جو کہی جاتی ہے نہیں آنے، حالانکہ وہ کہی جاتی ہیں، ان میں بھی مسلمانوں کی عزت کچھ نہیں ہے۔ وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں علماء کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، وہاں آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن نہ سمجھا نہ سمجھایا، ہم نے قرآن کو رٹ لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، ہم نے ایک دن میں 5 پارے پڑھ لیے، ایک دن میں ہم نے 6 پارے پڑھ لیے، 25 دن میں قرآن مکمل کر لیے، میں نے قرآن مکمل کر لیا۔ یہ قرآن ہرگز کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کے ساتھ سب سے زیادہ جو ظلم کیا ہے وہ امت مسلمہ نے کیا، سب سے زیادہ ظلم امت نے مسلمہ نے کیا۔ قرآن کو لوگ جلا رہے ہیں، ایک الگ بیماری ہے، ایک الگ ظلم ہے، لیکن قرآن کو پڑھ کے نہ سمجھنا اور نہ سمجھ کے اس کو آگے تک نہ پہنچانا، یہ اس امت کا ظلم ہے۔ اس امت کو نکالا ہی اسی لیے دیا ہے کہ یہ امت پوری امت کے نکالی گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تمہارا تم اسی لیے نکالے گئے ہو کہ تم اچھے کام کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو، اچھے کام کا حکم دو بری باتوں سے روکو، اور ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ اس امت کا کام تھا، یہ امت اچھے کام کا حکم دیتی۔ اب اچھے کام کو کیسے دیا جاتا ہے بھائی؟ اچھے کام کو آدمی سمجھے تو حکم دے گا نا۔ اب بہت سے لوگ نماز میں دعا کرتے یا اللہ قرآن پہ عمل کرنے والا بنا، ارے جب سمجھو تو عمل کرو گے نا، جب سمجھو گے تو عمل کرو قرآن پہ۔ ظاہر سی بات ہے جس کو نماز نہیں آتی ہے وہ کیسے پڑھے گا نماز؟ اس کو سیکھا، اس کو وہ پہلے نماز کو سیکھے گا، وہ پہلے نماز کو سیکھے گا، وہ کسی کا وقت دے گا، وہ نماز سیکھے گا، پھر وہ نماز پڑھے گا، پھر اس کو نماز میں مزہ آئے گا۔ اسی طرح ہمیں جو قرآن دیا گیا ہے، یہ آج ہم پر جو ظلم اس قرآن پر کیا ہے، ہم نے خیانت کری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا تھا۔ جو قرآن ہم اس لیے دیا گیا تھا کہ ہم دنیا کے جتنے بھی چیلنجز ہیں، دنیا کے جتنے بھی چیلنجز ہیں جو آ رہے ہیں، جو آئیں گے، حالانکہ قرآن پہ جو اس وقت جو انگلی اٹھائی کوئی نئی بات نہیں، یہ پہلے سے ہی بات چلی آ رہی ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کو اتڑ لیا، بہت سے لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہو گئے، بہت سے لوگوں نے کہا یہ قرآن مجنون، کہ یہ جنون ہو گیا، ان کے سب جنون سوار ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے کہا محمد نے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھ، اپنی مرضی سے لکھ لیا۔ یہ تہمتیں قرآن کے اوپر لگائی، حالانکہ ایک بڑی احمقانہ بات ہے یہ۔ بھائی جس شخص کو پڑھنا لکھنا نہ آتا وہ کیا لکھے گا، وہ کیا پڑھے گا؟ جس شخص کو پڑھنا لکھنا نہ آتا وہ کیا لکھے گا؟ قرآن نے اللہ کے نبی کے حالات کو ایسے بیان کیا کہ ہم نے آپ کو قرآن اتارا، اس وقت اتارا جب آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اس وقت کتابیں اتاری۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب قرآن کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا اور لکھ لیا، تو ظاہر سی بات ہے احمقانہ بات ہے۔ اس کے بعد بھی قرآن نے کیا چیلنج کیا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، کہ اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تم لوگ یہ سمجھتے ہو قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا، تو اس جیسی کوئی صورت لے کر کے آ جاؤ بھائی۔ اس وقت اسلام کے دشمنوں میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، یہودیوں میں تھے، عیسائیوں میں تھے، مجوسیوں، بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے پیشہ ور لوگ موجود تھے، جو بڑے بڑے مفکر موجود تھے، بڑے بڑے حالات میں نظر رکھنے والے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سب کو تم گواہ بنا لو، سب مل کر کے قرآن جیسی کوئی صورت لیا ہو۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم گڑھ لیا، تو اس جیسے کوئی صورت لیا ہو اور اپنے گواہ اٹھا لو۔ اور حالانکہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر تم یہ نہیں کر سکتے اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے، کافروں سے کہہ رہا ہے، تم یہ ہرگز نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کی کتاب کے برعکس کتاب لیا، اللہ کی کتاب کے مقابلے کی کتاب لیا، تو تمہارے جہنم کا انگارہ طے کر دیا گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ پر فرض ہے کہ یہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو آگے تک کے لے کے چلیں۔ جب تک یہ امت دعوت دیتی رہے گی قرآن کی، جب تک یہ امت اسلام کی دعوت دیتی رہے گی، جب ہندوستان میں حالات درست رہیں گے۔ آج جو ہندوستان کا ماحول جو بنا ہوا ہے کہ حد تک مسلمانوں میں ظلم کیا جا رہا ہے، زیادتی ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس لیے ہو رہا ہے، اس لیے یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے خیانت کی، ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ خیانت کی، ہم نے جو دین ہم تک آیا تھا، جس دین کو
جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مکمل کیا گیا تھا، اور جو دین اس امت کو اس لیے دیا گیا تھا، یہ دین تاکہ آگے تک پھیلتا رہے، ہم نے اس پہ رکاوٹ بنا دی، ہم خود اس کے لیے رکاوٹ بن گئے، ہم خود کاہل بن گئے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ دیکھو کاہلی مت کرنا، جب بھی کوئی دین کا کام آیا کچھ ہمیشہ لبیک کرنا، یہ نہیں کہ اب مشورہ کر کے بتائیں گے، گھر پہ جائیں گے، بات چیت کریں گے، ہرگز مت کرنا۔ وَلَا تَهِنُوا، کاہلی مت کرنا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور حالات سے نہ ڈرنا، حالات جتنے بھی سخت آ جائیں، کتنے بھی سخت حالات آ جائیں، کوئی بھی حالات اس دور میں جتنے حالات ہیں، کوئی بھی حالات مکی دور سے سخت حالات نہیں ہے۔ پوری دنیا کا آپ چارٹر لیجئے اور مکی دور کا چارٹر پڑھیے، آپ کو یہ لگے کہ اس دور میں جو جی رہے سکون سے جی رہے۔ تو مکی دور میں ایسا تھا کہ کلمہ پڑھتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں مسلمانوں کے، اس لیے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غمگین نہ ہو، نہ حالات سے نہ ڈرنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو، اگر تمہاری گندہ ایمان ہے، نفاق نہیں ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ماننا، نبی کو آخری نبی تسلیم کرنا، قرآن کو آخری کتاب تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو پھیلانا، اس کو دعوت دینا، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے اس کو آگے تک بڑھانا ہے۔ اس لیے اسی میں ہم سب کی خیر ہے، اسی میں یہ امت کی خیر ہے۔ ورنہ آج دیکھ ہی رہے کہ مسلمان بیچارے کہاں جا رہے ہیں، کن کے در جا رہے ہیں، کبھی کوئی سپریم کورٹ کا در کھٹکھٹا رہا ہے، کبھی ہائی کورٹ کا در کھٹکھٹا رہا ہے، کبھی مکھ منتری کے پاس جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، ہر جگہ سے مسلمان بے بس ہو چکے ہیں۔ اور آخر میں کیا راستہ ملتا ہے مسلمانوں کو؟ چلو بھائی چوراہے کے کنارے احتجاج کر لو۔ ارے نبی نے کیا یہ کام کیا؟ احتجاج والا کام پوری سیرت کی کتاب میں دکھایا کہ نبی نے احتجاج کیے، کہ نبی کے صحابہ نے احتجاج کیا؟ نہیں کیا۔ نبی کے صحابہ کے سامنے نبی کو گالی دی جاتی تھی، نبی کے صحابہ کے سامنے نبی پر ظلم کیا جاتا تھا، نبی کو پتھروں سے مارا جاتا تھا، نبی کو پورے خون سے نہلا دیا جاتا تھا، نبی کے کھانے میں زہر ملا دیا جاتا تھا۔ کیا صحابہ نے احتجاج کیا؟ کیا صحابہ نے اپنی حکومتوں کے سامنے، ابو جہل کے سامنے شکوہ کیا تم نے میرے نبی کیوں؟ نہیں۔ اس دور میں اس دور میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیا اللہ کے اپنے نبی کو؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی اب آپ بات جو کہیے ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے، اب آپ کھلا دعوت دیجیے۔ پہلے جو مخفی طور پہ دعوت ہوتی تھی، خفیہ طریقے دعوت، گھر جا کے ملاقات ہوتی، اب جو بات کرنی ہے آپ کو فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ اتنی سخت آزمائش کے بعد اللہ یہ کہتا ہے چلو اچھا جو تھوڑا بریک لے لو، نہیں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کہ کھلا بات کرو، اللہ کی وحدانیت کی کھلا دعوت دو۔ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو مشرک کے جو ستانے والے ہیں، چاہے ابو جہل ہو، چاہے ابو لہب ہو، چاہے پرشین امپائر ہو، چاہے رومن امپائر، ان سے اعراض کرو، ان کی چکر نہ پڑو۔ یہ تمہیں ایسے نرگے پھنسا دیں گے، نہ تو اپنا کام کر پاؤ گے، نہ کسی دین کا کام کر پاؤ گے۔ مثلا آج جو بات اذان کے اوپر اٹھائی جاتی ہے، آج جو بات طلاق کے اوپر اٹھائی جاتی ہے، آج جو بات حجاب کے اوپر، یہ صرف مسلمانوں کو جان میں پھنسانے کے لیے بات اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمان اس راستے سے بھٹک جائے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ راستہ دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں چاہیے کہ اسی پر عمل کریں۔ احتجاج کرنا یہ کہیں سے ثابت نہیں، اسلام میں احتجاج کرنا ہی نہیں، اسلام میں محنت کرنا ہے، اسلام میں محنت کرنا ہے۔ آپ کو اگر سکون زندگی گزارنی ہے، آپ کو سکون سے رہنا ہے، آپ کو اپنے گھر کو محفوظ کرنا ہے، تو آپ کو یہ کام کرنا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کو مشرکوں سے اعراض کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ دیکھنا ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے، ظلم کتنا ہو رہا ہے، مسجدیں کیوں توڑی جا رہی ہیں، مکان کیوں توڑے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں پر کیوں موبلزم کو نہیں، اس پہ آپ اس سے اعراض کریے۔ آپ کا کام یہ ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آپ ڈنکے کی چوٹ حق کی بات کہیے، آپ کھلا حق کی بات کہیے۔ اس لیے یہ قرآن اتارا گیا تھا، قرآن اس لیے اتارا گیا تھا۔ اس لیے آج جس سورہ کا درس ہونے جا رہا ہے، یہ سورہ الفتح، الفتح۔ اس سورہ میں نہیں، وہ اس کے لیے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین کی بشارت دی، یعنی کہ مکہ فتح کی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے دیش کو چھوڑ لیں، اپنے ملک کو چھوڑ لیں، انسان کی محبت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے، نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ اے نبوت
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال گزارے مکے میں، آپ نے بچپنا میں گزارا، آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے چچا سب مکے میں تھے، آپ کو مکے سے محبت ہو گئی تھی، لیکن جب آپ نے جب دین کی بات، جب مکے کی پہاڑی میں چڑھ کے جب آپ نے بات کہی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کے بعد، اس اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں رہنا دشوار ہو چکا تھا۔ مکے والے ہر طرح ظلم کرتے تھے، ہر طرح سے کبھی نماز کے دوران ان کے اوپر اونٹ کی اوڑھنی رکھی جاتی تھی اور کبھی پتھر مارا جاتا تھا، اس طرح تو اللہ تعالیٰ، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی، مدینے کی طرف ہجرت کی، اور جب مدینے کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کے دوسرے سال میں غزوہ احد وغیرہ کا 3-4 غزوے ہوئے، غزوہ احد ہوئے، غزوہ خندق ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ داخل ہو گئے۔ اب نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچ پر مبنی ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب جو ہے ادھر ایسا نہیں ہوتا کہ بنا کے پیش کر جائے، نبی کا خواب بھی ایک وحی کی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن اعلان کہ چلو بھائی اب ہم سب تیار ہو کے مکہ جاتے عمرہ کرنے کا۔ اب سب صحابہ نے احرام مان لیا اور اپنے ہتھیار چھوڑ دیے تاکہ کوئی جنگ کی کوئی علامت ظاہر نہ پائے کہ مسلمان جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ چلے، مکہ کی طرف رجوع کیا، اور مکے سے پہلے ایک جگہ پڑتی حدیبیہ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا تو پتہ چلا کہ مکے والوں کو یہ خبر ہو چکی ہے کہ مسلمان مکے آ رہے ہیں۔ تو مکے کے جو مشرک تھے، کافر تھے، انہوں نے یہ کہا مسلمانوں کو اب ادھر مکے میں آنے کے لیے انہوں جال بچھا دیں کہ تاکہ وہ مکے نہ آئیں، اس سال وہ مکے نہ پائیں، اس لیے وہ ادھر آئے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کر لیا تاکہ تم اندر جاؤ اور مکے کے حالات ذکر کیا، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ ہیں وہ جنگ کرنے نہیں آ رہے، اسے عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اب ایک وقت گزر گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ واپس ہی نہیں آئے، تو وہاں کے بدماشوں نے یہ اعلان کر دیا کہ عثمان بن عفان کو قتل کر دیا گیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ اب تمام صحابہ جوش اور خیش میں آ کے، کم تعداد تھی صحابہ کی بغیر ہتھیار، نہتے تھے، نہ پیر میں چپل نہ ہتھیار، کچھ نہیں، صرف احرام تھا، عمرے کی نیت سے گئے تھے۔ تمام صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ بیعت کی، اب ہم کچھ بھی کریں گے لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کا بدلہ ضرور لیں گے۔ بہرحال آتے وقت یہ بات جھوٹی ثابت ہوئی کہ مشرکوں نے جھوٹ بولا کہ عثمان بن عفان نے جو ہے کو قتل کر دیا گیا۔ اب صلح حدیبیہ میں یہ صلح ہونے پائی کہ مشرکوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی طرف سے تجویز نہیں رکھی۔ مشرکوں نے یہ کہا، انہوں نے 3 یہ شرطیں رکھی کہ 3 سال تک کے مسلمانوں میں آمدن میں کوئی جنگ نہیں ہو، کوئی لڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہو، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ پھر دوسری شرط یہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی واپس جائیں، اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے 3 دن کے لیے آ سکتے ہیں، بس آپ ابھی جائیے اور اگلے سال آئیے، 3 دن کے لیے آئیے۔ شرط کیا ہے کہ 3 دن کے لیے آئیے۔ پھر تیسری شرط یہ رکھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان کے علاقے میں جاتا ہے تو مسلمان اسے واپس کرے گا، مسلمان اسے باعزت واپس کرے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ میں آتا ہے، کافروں کے حلقے میں آتا ہے، تو کافر اس کو واپس نہیں کرے گا۔ یہ شرط رکھی گئی تھی جو بظاہر ایسی لگی تھی مسلمان اس شرط کو مانیں گے تو شکست ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وحی دی کہ آپ نے فتح مکہ کا خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شرطیں قبول کر لی۔ اس میں بہت سے صحابہ نے اعتراض کیا کہ بھئی تمام شرطیں تو مسلمانوں کے خلاف، لیکن نبی کے اتباع کرنے والے، نبی کے عاشق تھے، جو بھی نبی نے بات کی اس پہ لبیک کہا۔ اس کے بعد جب یہ بات ہوئی پھر اس کے بعد واپس چلے گئے۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد پھر مکہ کیا فتح ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی، کھلی ہوئی فتح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ ایک دم شوقین تھے کہ مکہ جائیں گے، اپنے گھر والوں سے ملیں گے اور حرم کا طواف کریں گے اور وہاں پہ نماز پڑھیں، سب شوقین تھے۔
لیکن جب یہ بات ہوئی کہ اگلے سال آئیے وہ 3 دن کے تمام صحابہ وہ کہتے ہیں اللہ کی کیا حکمت چھپی ہوتی ہے اس کے پیچھے، یہ تو اللہ ہی جانتا، اللہ کب تدبیر کیسے تدبیر بدل دے۔ اس لیے حالات سے انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھے، اللہ کب کیسے کیا بدل دے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ بظاہر شکل دکھ رہی تھی صلح حدیبیہ میں کہ مسلمان شکست کھا گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی، کھلی فتح عطا فرمائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے تمام جو کوتاہیاں ہوئی ان سب کو معاف کر دیں۔ یعنی کہ فتح مکہ میں داخل ہونے سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطا مطلب وہ خطا نہیں ہوتی جو ہم انسان کرتے ہیں، جو بھی آپ کے دل میں یا آپ کے اندر جو ذہن میں، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے دل کو صاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی بہت سے گناہ کے مرتکب ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی معصوم بنایا جو گناہوں سے پاک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام گناہ سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات رکھ کر تمام صحابہ سے کہا گیا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ آپ کے جو اگلے پیچھے تمام، یعنی آپ سے مراد تمام صحابہ، آپ کے جو تمام صحابہ ہیں ان کے تاکہ جو کوتاہیاں ہیں، جو بدگمانی ان سب کو دور کر دے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو پوری کر دے۔ آپ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کر کے دیا۔ مکہ پوری دنیا کا کیپٹل ہے، ابھی آپ کہیں بھی میپ میں دیکھیں پوری دنیا کا کیپٹل کیا مکہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر کسی کی حکومت دلی میں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پوری ہندوستان حکومت کرے گا، اگر کسی کی حکومت مکے میں ہے ظاہر سی بات ہے اس کی حکومت عروج پوری دنیا میں جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح مکہ کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی عزیز آیات بتائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے یہ بات آ رہی ہے کہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعمتوں کو پورا، آپ جس چیز کے شوقین ہیں اس چیز کو پورا کر دیں، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائیں، آپ کو ہر مطلب سیدھے راستے پر چلانے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نعوذ باللہ آپ بھٹکے ہوئے تھے، نعوذ باللہ بھٹکے، سیدھے راستے پر چلانے مراد یہ ہے کہ آپ کو ہر راستے میں اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے، آپ کی ہر راستے میں اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کے اللہ تعالیٰ زبردست مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد کرے گا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ اب یہ بات یہ اس وقت کی آیت ہے جب لوگ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بے چین ہو گئے، تو مشرکین یہ پروپیگنڈا کیا کہ جا کے کہہ دو کہ یہ جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، سب بے چین ہو گئے، سب بے چین ہو گئے اور سب ایک دم جوش میں آ گیا، بھیا ہم جو ہے اس کا قصاص لے کے لوٹیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے اللہ جس نے مومنوں کے دل میں سکینت نازل فرمائی، مومنوں کے دل کو پرسکون کیا، اطمینان دیا۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ جب واپس آ گئے، جب عثمان رضی اللہ عنہ جب واپس مکے سے جب آ گئے مکے سے، تو تمام صحابہ مطمئن ہو گئے، تمام صحابہ مطمئن، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہے جس نے جن تمام مومنوں کے دلوں کو سکون بخشا، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا رہے، تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا لشکر ہے زمین و آسمان۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محتاج، کسی انسان کی محتاج نہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر سے بھی مدد لی، اللہ تعالیٰ نے چیونٹی سے مدد لی، اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے مدد لی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے مدد لی، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے تو نہیں ہو، ہرگز نہیں ہے، ہرگز یہ کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں، جس کے ذریعے چاہے اس کے ذریعے مدد لے سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا لشکر ہے زمین و آسمان، وہ جس سے چاہے مدد لینے۔ جیسے بدر میں اللہ تعالیٰ نے 313 کے مقابلے فرشتوں کو اتار دیا تھا، بھی جنگی نصرت کرو، یہ اللہ کا لشکر ہے۔
پرندوں کو اتارا پتھر لے کر کے، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے۔ چیٹیوں کو آگاہ کیا سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی اللہ تعالیٰ کا ہی لشکر ہے۔ مچھر کے ذریعے نمرود کا ہلاک، یہ بھی اللہ کا ہی لشکر ہے۔ اسے اللہ کا لشکر ہے جو زیادہ طاقتور، انسان سے زیادہ طاقتور اور حکمت والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، اب آگے بشارت دی جا رہی جو تمام مومن جو صلح حدیبیہ میں گئے تھے اور جب وہ واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایسی جنت میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزٌ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اجر ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان کسی کے ماتحتی میں کام کرے گا اس کو تنخواہ تو ملنی بھائی، کوئی مزدور ہے اب یہ مسجد بنا رہا، اب مسجد پوری ہو گئی، وقت پورا ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس سے تنخواہ دیں گے، اس کی مزدوری دے دیں گے۔ تو یہ مومنوں کی مزدوری یہی ہے کہ مومنوں مزدوری کیا ہے، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، مومنوں مزدوری یہ ہے کہ جو مومن مرد ہیں، جو مومن عورتیں ہیں، ان کی مزدوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ نے اشارہ دیا خالدین فی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتا ہے اللہ تو نے فلاں گناہ کیوں معاف نہیں، بالکل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں وہ جس کے گناہوں کو چاہے معاف کر دے، جس کے گناہوں کو چاہے نہ معاف کر دے، اللہ کے اختیار میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا انعام ہے۔ اب آگے منافقوں کی بات چل رہی ہے۔ بھائی منافق میں یہ تھا کہ مکے کے باہر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنی چند صحابہ کے ساتھ، تو منافق جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے یہ کہا بھیا تم فتح مکہ کی، تم مکہ جا رہے ہو، ان کے دل میں یہ گمان تھا کہ اب یہ مسلمان واپس نہیں آئیں گے، اگر مسلمان گئے تو ان کا کام ہو گیا، یہ واپس نہیں آ سکتے، نہ نبی واپس آئیں نہ مسلمان واپس آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، کہ اللہ کا غضب نازل ہوگا منافق مرد پر، منافق عورتوں پر، مشرک مرد پر اور مشرک عورتوں پر، وَالزَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بری تہمت لگائی کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ ظاہر ایسا وقت آتا ہے انسان کے اوپر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے اب بس کام ہو گیا، اب اللہ کی مدد نہیں آنے والی، ایسے ماحول آتا ہے۔ مثلا جس طرح برما میں بوال جو مچا ہوا ہے، جو مسلمانوں کا قتل عام چل رہا ہے، ایسا دکھ رہا ہے کہ اب بس ان کا بھی ایک چند لوگ بچے، ان کا بھی خاتمہ ہے، اس کی مدد نہیں آئے گی، ایسا ماحول آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ایسا ماحول لاتا ہے تاکہ انسان کو اپنی پستی کا علم ہو جائے، تاکہ انسان کے اندر اکڑ ہے، جو ایٹھن ہے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم پڑھے لکھے، ہم فوجی والوں کمانڈر ہیں، وہ انسان کے اندر اکڑ جو ایٹھن ہے وہ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبد بنائے، عبد مانے کہتے ہیں غلامی کے، غلام بنائے، اور ظاہر سی بات ہے جو غلام اپنے آقا سے اوپر جانے سوچے گا وہ غلام تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے غلام کو چاہیے اپنے آقا کے ہی تابع رہے، اور ہمارا آقا جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول ہے، بس صرف اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ میری اتباع کرو، پھر دوسرے حکم دیا اللہ میرے نبی کی اتباع کرو، پہلے میری اتباع کرو پھر میرے نبی کی اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع چھوڑو کہ میرے نبی کی اتباع کرو گے یہ تمہاری کافی نہیں ہوگا، اب مجھے اب نبی کو چھوڑ کے میری اتباع کا تب بھی کافی نہیں ہوگا تمہاری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک محبوب بنائے، اس کی جگہ اس کی اتباع کرو۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، کہ جس کو آخرت پر یقین ہے، جس کو اللہ پر یقین ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لیڈر، بہترین آئیڈیا، بہترین نمونہ ہے۔ یہ اللہ نے اسوہ بنایا، کس نے؟ نبی کو بنایا۔ تو اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انسان حالات کے اوپر، حالات سے انسان کبھی نہیں گھبرانا، کب اللہ تعالیٰ تدبیر کو پلٹ دے۔ وَعَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ، اور جن لوگوں نے یہ جو بدگمانی کی اللہ کے سلسلے میں، وہ خود بدگمانی میں برے جان پھنس چکے ہیں۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ،
اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوگا، وَلَعَنَهُمْ اور ان پر لعنت ہوگی اللہ تعالیٰ، وَعَدَّ لَهُمْ جہنم، ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح وہ کر دیا، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کیا انعام ہے، اور جو منافق اور جو مشرک ان کے لیے کیا سزا ہے۔ یہ ہر چیز واضح کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے۔ اب منافق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے، مکہ لوٹے، تو صلح حدیبیہ کے بعد جب لوٹے تو مکے والوں نے، جو منافق جو تھے، ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ اے محمد تم کیا سمجھتے ہو کہ مکے میں آ کے صلح کر دینے سے تم کامیاب ہو جاؤ؟ ابھی تمہارے سامنے سپر پاور ہیں، روم کی اور ایران کی، جو اس وقت 2 سپر پاور تھی پورے عرب پوری دنیا میں، پرشین امپائر اینڈ رومن امپائر، یہ 2 سپر پاور تھے۔ تو مکے تو ان مشرکوں نے یہ بات کہی، منافقوں نے، کہ جو ہے کہ تمہارے سامنے 2 سپر پاور، ان سے تم کیسے لڑو گے؟ ان کے پاس تو بڑی فوج ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا لشکر ہے، زمین و آسمان میں جو لشکر اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کے ذریعے چاہے انسانوں کی مدد کر دے، جب چاہے جس کے ذریعے چاہے فتح دے دے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہی تعالیٰ کی ذات ہے جو محتاجگی سے پاک ہو، کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی طاقت سپر پاور نہیں ہے۔ بظاہر ہم کو دکھتا ہے کہ اب امریکہ سپر پاور ہے، اسرائیل سپر پاور ہے، ہندوستان کی طاقت سپر پاور ہے، دنیا کی طاقت سپر پاور، ہرگز نہیں۔ اگر آپ کے دل میں اس کا یقین آ گیا کہ فلاں حکومت سپر پاور ہے، تو آپ کے دل کے اندر سے ایمان غائب ہو گیا، آپ کے دل کے اندر سے ایمان چلا گیا۔ آج جو بڑی تعداد میں جو مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، اسی بنیاد پر ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو نہیں سمجھا، انہوں نے دنیا کی سپر پاور سے ڈر کے بیٹھ گئے۔ آج ہم اور آپ جو دعوت حق نہیں دے پا رہے ہیں باہر لوگوں کو، اس لیے نہیں دے پا رہے کہ ہمارے دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے دل میں یہ ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی یہ سپر پاور طاقتیں ہیں، اگر ان کو دعوت دیں گے کچھ برا ہوگا تو ہمارا کیا انجام ہے۔ اس ڈر کو نکالنے کے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا لشکر ہے زمین و آسمان۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے مدد لے لے، جس سے چاہے کام لے لے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اب وہ ہر چیز کو جاننے والا، حکمت سے جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اب آپ کو کس نے مبعوث کیا گیا؟ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مومنوں کے لیے خوشخبری دینے والا بھیجا ہے، آپ تاکہ لوگوں بچ جائیں اور جو ایمان لے وہ خوشخبری دے کہ ان کے لیے ایسی جنت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وَنَذِيرًا، اور جو ایمان نہیں لاتے، جو ہر درمی کرتے ان کو ڈرائے، تاکہ جہنم کے اس طرح جہنم ایسی ہے، جہنم میں ایسے مقامات، آگے کے مقامات، موت کے بعد ایسے حالات آنے والے، ان کو ان سب چیزوں ڈرائیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم لوگ اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اللہ کے رسول کی مدد کرو، جنہیں کی پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ۔ کسی بھی ظاہر سی بات ہے، جب صحابہ لوٹے اور لوٹ کے جب کو یہ پیغام دیا گیا، یہ خوشخبری سنائی دی گئی بھیا اب آپ اگلے سے عمرہ کرنے ہیں، تو صحابہ کے اندر ایک رنج تھا، بھیا اب اگلے سے بلائے بھی تو 3 دن کے لیے بلائے ہو، لیکن جب یہ خوشخبری دی گئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ الْفَتْحَ مُبِينًا، کہ ہم نے کھلی فتح دی، اس میں صحابہ خوش تھے۔ خوشی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارا کام ہے تم اللہ پر ایمان لاؤ، تم نبی پر ایمان لاؤ، اور جو نبی جو تمہیں حکم دے دے وَتُعَزِّرُوهُ، ان کی اتباع کرو، ان کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو، وہ نبی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی انسان کے پاس وحی نازل نہیں ہو سکتی، کسی عام انسان پر وحی نہیں نازل ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ کسی ولی کے اوپر یا کسی بزرگ کے اوپر، کسی اللہ والے کے اوپر جس کا اللہ اور رسول سے گہرا تعلق، اس کے دل میں کچھ علامات ہو جائیں، لیکن جو وحی ہے وہ کبھی کسی پر نازل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، کہ جو تمہارے جو نبی جو بنا کے بھیجے گا وہ فالتو بات نہیں کرتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی جو ہے وہ ہوا میں بات نہیں کرتے، ان کو وحی کیا ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی
ان کی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام، جب ان کا نام آ جائے ان پر درود بھیجو، جب ان کا نام آ جائے ان پر درود بھیجو، ان کے لیے ان کی ہر سنت پر عمل کرو، کوئی بھی سنت کو حقیر اور کوئی بھی سنت کو چھوٹا نہ سمجھو، وَتُوَقِّرُوهُ ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرو، صبح اور شام بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے رسول پر، اور رسول کی مدد کر۔ رسول جب بھی رسول اب تو آئے گا نہیں، لیکن جو رسول کے جو ماتحت جو امیر ہیں، ہمارے جو امیر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کا سلسلہ تک مکمل کر دیا، لیکن نبی کے بعد جو نبی کے جو جانشین تھے، جو صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعین تھے، تبع تابعین تھے، یہاں تک علماء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ نہیں ہے کہ آپ سے نبی کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اگر نبی کا سلسلہ مکمل اگر یہ حکم سے نبی تک کے تھا تو یہ حکم آج ہی یہاں موجود نہ ہوتا، لیکن نبی کے بعد جو نبی کے جو جانشین آئے ان کے اوپر بھی حکم ہے کہ لوگ ان کی بھی تعظیم کریں، ان کی بھی عزت کریں۔ وہ اللہ والے ہیں، وہ علم والے ہیں، قرآن والے ہیں، ان کو اللہ نے ان کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اس لیے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ اپنے علماء کی بھی عزت کرو اور ان کی مدد کرو۔ اور جب بھی علماء کہتے ہیں بھیا بس جس چیز سے منع کر دیں، پہلے نبی کو حکم دیا کہ نبی جس چیز سے منع کر دیں، اب علماء کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ علماء جس چیز سے منع کر دیں۔ ظاہر سی بات ہے علماء کو اس طرح باتیں نہیں کریں گے جو نبی سے کٹ کے بات کریں، وہ عالم ہو ہی نہیں سکتے جو اللہ اور رسول سے کٹ کے بات کریں، ہرگز وہ عالم نہیں ہو سکتے جو اللہ اور رسول سے کٹ کر بات کرے۔ اس لیے ہمیں ان کی بھی تعظیم کرنی، وہ تو سبح بکرۃ وأصیل، ہمیں رات میں اور دن میں بھی اللہ تعالیٰ کے تسبیحات کو بیان کرنا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعونک اللہ۔ اب جب صلح حدیبیہ میں جب یہ مشرکوں نے پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں کو بتایا جائے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اس وقت تمام صحابہ نے نبی کے ہاتھ تک بیعت کی کہ ہم سب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ لے کے جائیں گے۔ ایک تو یہ روایت ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے یہ بیعت کی کہ اب ہم سب موت تک آپ کا ساتھ دیں گے، موت تک ہماری زندگی آپ کے لیے وقف ہوگی۔ ایک یہ دو روایتیں آتی ہیں اس کے سلسلے میں۔ تو اس لیے اللہ کا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی، گویا کہ انہوں نے اللہ سے بیعت کی، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ شپت لیے، بیعت کی، گویا کہ انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، بس جس نے عہد کو توڑا، جنہوں نے وعدہ توڑا انہوں نے اپنی تباہی کے لیے وعدہ توڑا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جنہوں نے اپنا وعدے کو نبھایا، جو ڈٹے رہے، استقامت کے ساتھ جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک بڑا ہی اجر دے گا، بڑا اجر عظیم دے گا۔ یہ ان لوگوں کو بشارت دی جا رہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ سے واپس ہو رہے تھے، اور اسی طرح جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہی بیعت لی گئی، اور تو گویا کہ انہوں نے اللہ سے بیعت لی، الدین کے خاطر جینا مرنا یہ انہوں نے نبی سے بیعت دی تھی۔ اسی طرح آج ہماری بیعت یہ ہے کہ ہم بھی دین کے خاطر جیے اور مریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے آپ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، آپ کے ہاتھوں پر انہوں نے اللہ سے بیعت کی۔ اور فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اور جو لوگ مڑ گئے، جنہوں نے اعراض کر لیا، جنہوں نے پیٹھ گھما لی، اپنی پیٹھ پھیر لیے، تو گویا کہ انہوں نے اپنی تباہی کے لیے پیٹھ، اور جو لوگ ڈٹے رہے، جنہوں نے آپ کو ساتھ دیتے رہے، تو گویا کہ تو اللہ تعالیٰ ان قریب ہی ایک بڑا اجر، ایک عظیم اجر دے گا۔ تو یہ تھا آج کا درس۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حالات سے کبھی نہ گھبرائیں، کبھی نہ ڈریں۔ حالات اس سے بھی بہت برے حالات اب قرآن کو بنا پڑتے ہیں، جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر نمرود نے ظلم کیا۔ کوئی بھی تاریخ، کوئی بھی دن، کوئی بھی سال، کوئی بھی عرصہ ایسا نہیں رہا جو مسلمانوں میں ظلم نہ کیا گیا ہو۔
اس لیے مسلمانوں کو چاہیے ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کیا حکم دیا، اس حکم پر ہی عمل کرنا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو کہنا ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 بجے دعا ہوئی انشاءاللہ، 2 بجے دعا ہوئی، تلاوت کرنی ہے۔